اس لیے قد افلح من زکاہا، فلاح جو ہے وہ اس کے تزکیے میں ہے۔ ہر وقت اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کیا مشورے دے رہا ہے، یہ ہمیشہ مشورے دیتا رہتا ہے، شیطان بھی اور یہ بھی، دونوں ہمہ وقت کوشش میں۔ ہم تو غافل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں دشمن ہم سے کسی وقت غافل نہیں ہوتے، سوتے جاگتے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ اس لیے یہ جو پہرا دینا جو ہے ان دونوں دشمنوں سے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور یہ ولایت کی بنیاد ہے۔ ولایت کی بنیاد کثرت عبادت نہیں ہے، منفی عبادت بنیاد ہے، نہ کرنا بنیاد ہے، کرنا بنیاد نہیں ہے۔ نماز تو فرض پڑھ لیں آپ، سنتے پڑھ لیں موقع، نفل نہ پڑھیں، کوئی نفل کا مطلب ہے پوچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو نفلی، یہ جو شیطان اور نفس ہے، اس کو روکنا منفی عبادت ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اتق المحارم تکن عابد الناس، عابد الناس فرمایا کہ اگر تو حرام سے بچے گا تو سب سے بڑا عابد ہے تو۔ اس کا مطلب ہے کہ منفی عبادت جو ہے وہ بنیاد ہے، نہ کرنا۔ اس لیے میں ابھی آج پر حاضری ہوئی تو وہاں حاجیوں کو، علماء اکرام بھی تھے ماشاءاللہ، اس میں نے بیان میں کہا کہ دیکھو تلبیہ بند نہیں ہوتا جب تک رمی جمار شیطان کو کنکری نہیں مارتے، تلبیہ بند نہیں ہے۔ عرفات میں چل رہا ہے، مزدلفہ میں چل رہا ہے تلبیہ، حالانکہ تلبیہ کا مطلب ہے آ رہے ہیں، تو جب عرفات میں ملاقات، اس سے کون سا اچھا مقام ہو؟ سب سے اونچا مقام عرفات ہے۔ اور میں نہیں، میرے دشمن کو مارو پھر تک حاضری ہوگی تمہاری۔ جب پہلی کنکری ماری اور میں اب تلبیہ نہیں ضرورت، اس لیے کہ اب ہم نے تمہاری حاضری لگا دی کہ تم نے ہمارے دشمن سے برات کا اظہار کر دیا۔ تو معلوم ہو کہ جو منفی عبادت ہے، اس لیے کثرت عبادت کا نام ولایت اور دوستی رکھا ہی نہیں، تقوی کا نام رکھا کہ نہ کرو۔ تو لہذا تقوی نام جو ہے وہ پہرا دینے کا ہے، اس لیے متقین میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا جو کوشش میں لگے ہوئے۔ اس لیے علامہ بیضاوی نے ہدی للمتقین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقین تو کاملین ہوتے ہیں، تو کاملین کے لیے ہدایت ہے تو اوروں کے لیے کیا ہے؟ یعنی سائرین الی التقوی، جو تقوی طرف چل بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ یعنی کوشش بھی اگر کرے گا تو وہ متقین میں، یعنی نزل السالکین بمنزلۃ المتقین، چلنے والوں کو متقین کی جگہ اللہ تعالی نے رکھا، اور وہ نام ہے نفس اور شیطان سے ہوشیار رہنے کا۔ وہ تو کوشش کریں گے لیکن اب ہوشیار رہیں، غفلت نہ ہو۔ اگر ایک دفعہ وہ گرائیں تو ہے نا، کوئی اڑنگی دے دے تو وہ ایسا بندہ ہو جاتا ہے لیکن کرنے نہ پائے، فوراً کھڑا ہو جائے۔ حضرت مفتی شاہ صاحب فرماتے جو گرتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے اس کو گرا ہوا نہیں کہتے، گرتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے گرا ہوا نہیں کہتے، اس کو گرا ہوا ہے جو بالکل پڑا ہوا ہے۔ اس لیے هم اولئک هم الغافلون کہا ہے، غفلت نہ کرے، تذکروا اذا مسهم، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، فوراً ان کو مولا یاد آیا تو اچھا شیطان یہ کرانا چاہتا ہے، اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ فاذا هم مبصرون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی بصیرت واپس دے دیتے ہیں، جس بصیرت پر نفس اور شیطان نے ناپا تھا واپس دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کوشش کا نام تقویٰ ہے، اور یہی اللہ کی دوستی کا ہے۔ ہر نفس سے نظر رکھے ہوئے کیا مشورہ دے رہے ہیں، اگر کوئی ایسا مشورہ جو خلاف مولا اور خلاف رسول ہے اس سے فوراً رک جائے۔ انسان ہے تو ذرا دیر رکنے کے لیے، نفس بدو بھی ہے، جلدی بھول جاتا ہے۔ ابھی آپ کو ایک کام کہے کہ گناہ کا، آپ کسی اور کام میں لگ جائے تو اس کو بھول ہی جائے گا میں نے کیا مشورہ دیا، اسے کہتے ہیں اس کا حافظہ بھی خراب ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا بدل نہیں ہوتا ہے، ذرا آپ تھوڑا سا ادھر چلے جائیں تو ختم۔ ابھی کچھ کہہ رہا تو ابھی آپ کسی اور کام میں لگ جائیں، یا کوئی مسئلہ آ جائے یا کوئی فون آ جائے، وہ سب بھول جائے گا کہ بیبی کیا مشورے دے رہا تھا، میں کسی اور کام میں لگ جائے گا۔ کیونکہ النفس لا تتوجہ الی شیئین من آن واحد، حضرت تھانوی کے الفاظ ہیں کہ نفس ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہوتا، لہذا آپ اس کو دوسرے متوجہ کر لو گے، مطلب کہ بچنا مشکل نہیں ہے اس سے۔ جو نفس قابو آ جائے تو شیطان تو ویسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بھاگ جاتا ہے، اس کو تو کچھ بگانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پکارو بھاگ جائے گا۔ بہرحال بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔
اصل میں طاقت تو شیطان تو خیر اللہ تعالیٰ کی شان مذل کا سب سے بڑا مظہر ہے، لیکن وہ بغیر نفس کے کامیاب نہیں ہوتا. گھر کا بیدی چاہیے. انگریز بڑے طاقتور تھے لیکن میر جعفر تک جب تک نہیں ملا اور میر صادق نہیں ملا وہ کامیاب نہیں ہوئے. انہیں پہلے میر جعفر تلاش کی ہے اور میر صادق تلاش کی ہے انگریز نے، پھر کامیاب ہو گیا. اور نہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ ٹیپو سلطان کے سراج الدولہ کا مقابلہ کرتا. ان کی تاریخ میں لکھا ہے وہ کہتا ہمارا سفایا کر دینا تھا، لیکن ہمیں میر جعفر مل گیا، میر صادق مل گئے، تو یہ میر صادق بن جاتا ہے اور میر جعفر بن جاتا ہے. تو پھر اس کا قبضہ ہو جاتا ہے، شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. یہ ہے. اس لیے طاقت تو خیر شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیارات آزمائش کے لیے دیے ہیں، لیکن اپنا راستہ اس لیے محدث مفسرین نے لکھا ہے نا کہ لاتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں. اوپر کا نہیں بیان کیا، وہ اوپر کا راستہ اللہ اپنے لیے صاف رکھتے ہیں بندے کے لیے کہ مجھے پکارو میں ایسے نکال لوں گا جیسے آگ میں سے اور ڈوبتے میں سے ہیلی کاپٹر نکالتا ہے. اس لیے اوپر کا نہیں. اس لیے حضرت یوسف معاذ اللہ، پھر واستبق الباب، پھر دوڑے، اللہ کی پناہ مانگی، پھر دوڑے. دو کام کیے، دوڑے بھی اور اللہ کی پناہ بھی مانگی. بس ساری راستے کھل گئے. شاہد من اہلیہا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ صاف رکھا ہے. اس لیے میرے حضرت تھانوی فرماتے تھے بھی آہو فغاں تو کرے نا انسان، یہ کیا ہے پکارے بھی نہیں. پکارے گا تو ضرور اللہ مدد کو آئیں گے، لیکن کہتے ہیں پکارنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا. یہ منہ میں کپڑا ٹھونس دیتا ہے کہ پکارو بھی نہیں، جیسے اغوا کرنے والے کرتے. ماشاء اللہ. کیا نام آپ کا؟